مقبوضہ کشمیر میں ریاض نائکو سمیت 4 حریت پسندوں کی شہادت کے بعد مقبوضہ وادی میں حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ نوجوان گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور بھارتی فوجیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کرفیو سخت کر دیا گیا، بھاری تعداد میں بھارتی فوج کو وہاں پر نافذ کیا گیا، لیکن اس ساری کرفیو کی صورتحال میں بھی لوگ گھروں سے باہر نکل چکے ہیں۔ اس حوالے سے ویڈیو ایک منظر عام پر آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، صورتحال آپ نے دیکھی کافی کشیدہ ہو چکی ہے۔ اندھا دھند فائرنگ کی جا رہی ہے بھارتی فوج کی جانب سے۔ یہ صورتحال پچھلے کچھ دنوں میں ہی خراب ہونی شروع ہوئی ہے جب سرچ آپریشن کی آڑ میں حریت پسند جو رہنما تھے ریاض نائکو، ان کے 4 ساتھیوں سمیت ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کشمیری نوجوانوں کے دل و دماغ میں، اور وہ سڑکوں پر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کا جم غفیر سڑکوں پر نکل چکا ہے۔ رانا صاحب، صورتحال تو بھارتی فوج کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی نکل چکی ہے۔ دیکھیں، جس وقت ریاض کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے 4 ساتھیوں کو ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین آرمی نے تو یہ کہا نا کہ جناب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے اس کے بعد ان پہ کراس فائرنگ کی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ تصویر موجود ہے ریاض شہید کی کہ جس پہ اس کے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی ہوئی ہیں، اس کے پاؤں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، اس کا جسم جو ہے جگہ جگہ سے زخمی ہے اور اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ انہیں گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد بے انتہا تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد ایک ویرانے میں گاڑی کے ساتھ اسے رسیوں سے باندھ کر اس شہید کو کھینچتے رہے، اس کی لاش کی بے حرمتی کرتے رہے، ان نوجوانوں کی لاشوں کے ساتھ جو انہوں نے ظالمانہ اتنا ظلم کیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اور جب یہ چیز وادی کے ایک نوجوان کو علم ہوئی، چونکہ یہ سوشل میڈیا پر پھیل گئی، تو اس کے بعد وہاں پر نوجوانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر چھوٹے بچے سے لے کر یاسر 80 سال کا جو ضعیف ایک بوڑھا ہے وہ بھی اب باہر نکلا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بالکل بے بس ہو گئے ہیں، اب ختم ہو گیا سارا کچھ، اب ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، چاہے آرمی والے گولیاں چلائے، چاہے بم مارے، جو مرضی کرے، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اب ہم آزادی کی اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ برہان وانی شہید کی قربانی کے بعد، ان کی شہادت کے بعد وادی میں جو ایک تحریک شروع ہوئی تھی، وہ تحریک اب اپنے منزل تک پہنچ رہی ہے۔ یاسر اگر ہم ہماری ویڈیو آپ دکھا سکیں، یہ جو لڑکا بھاگ رہا ہے یہ انڈین میڈیا ہے۔ باقاعدہ ایک بہت بڑے علاقے میں انڈین میڈیا کے ساتھ بھارتی فوج نے بڑی تعداد میں بھارتی فوج نے وہاں پہ حملہ کر دیا۔ حملہ میں اس لیے کہوں گا کہ وہاں پر اگر آپ نے تلاشی لینی ہے سرچ وارنٹ ہے آپ کے پاس، تو ایک گھر کو آپ نوک کریں گے۔ انہوں نے گھروں کو نوک نہیں کیا، اس علاقہ کی ناکہ بندی کی۔ پلاننگ ان کی یہ تھی کہ وہاں پر اندھا دھند فائرنگ کریں گے، فائرنگ کرنے کے بعد کچھ لاشیں نکالیں گے، بھارتی میڈیا ان کو دہشت گرد بنائے گا، ان کو دہشت گرد بنا کر پیش کرے گا، اور جب بھارتی میڈیا نے دہشت گرد بنا کر پیش کرے گا تو وہیں پر یہ سارا ڈرامہ کیا جائے گا کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ بھارت کے خلاف کام کر رہے تھے، ان کا پاکستان سے تعلق تھا۔ یہ ساری ایک پلاننگ تھی جو ہم نے پچھلے دنوں پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے۔ جب یہ اس وادی میں چلتے جاتے ہیں حملہ کرنے، تو اس وادی کے نوجوانوں کو، بلکہ پورا کشمیر کے نوجوانوں کو یہ علم ہو چکا تھا کہ انہوں نے جو ریاض کے ساتھ شہید کے ساتھ کیا، جو ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح رسیاں باندھی گئیں اس کو، تو اس پر جب انہوں نے ان علاقے میں حلہ بولنے کی کوشش کی تو نہتے جو مسلمان کشمیری ہیں وہ باہر نکلے۔ انہوں نے پتھروں سے، اینٹوں سے، ڈنڈوں سے ان کو مقابلہ کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ بھاگتے ہیں۔ آپ کو مزے والی بات ہے کہ ہماری سکرین پہ وہ تصویر بھی نظر آئے گی کہ یہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ یہ بختر بند گاڑیاں جو یہ وہاں پر مسلمانوں کو مارنے کے لیے لائے تھے، یہ وہاں پہ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ۔ کشمیری ہیں، اگر ایک انسان ہو تو اس پہ ظلم کیا جائے ایک دن وہ ٹوٹ جاتا ہے،
یہ کشمیری کس مٹی کے بنے ہوئے؟ 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اتنے ظلم ہوئے، اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں ان کی، لیکن ان کا یہ حوصلہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کون سی چیز ان کو اس پہ عقیدہ ہے، توکل ان کا برقرار ہے اس پہ؟ یہ اللہ کا سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین میں آج تک جو جاری ہے، کیا وہ حوصلے ٹوٹ سکے؟ کیا برما کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی زبانیں کاٹی گئیں، جہاں پر مسلمانوں کی آنکھیں نکالی گئیں، کیا وہاں حوصلے ٹوٹ سکے؟ کیا اسلام پھیلنے سے رک سکا؟ تو کشمیر کے اندر جہاں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی، ان کو یقین ہے اللہ کی ذات پر، وہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو کس طرح ان پر جبر، ان پر تشدد، ان پر سختیاں، ان پر خوف، یہ کسی چیز کا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ وہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس ملک کا قانون آئین بنے، تو اس لیے ان کی ہمت جو ہے حوصلے جوان ہے۔ یعنی مودی سرکار جب حکومت میں آئی تو اس نے یہ سوچا کہ شاید قانون نافذ کرنے سے، نئے قوانین بنانے سے، ظلم کے نئے پہاڑ توڑ دینے سے ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ قوم جن کا عزم و ہمت اور حوصلہ 70 سال سے زائد عرصے میں نہیں ٹوٹا، وہ چند سالوں میں کیسے ٹوٹ جائے گا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ بغاوت کی چنگاری جو ہے وہ اندر زیادہ جل رہی ہے، اب وہ غبار باہر نکلے گا، اور یہ جو کشمیری نوجوان ہیں یہ بھارتی سرکار کے لیے آنے والے دنوں میں مشکل کا باعث بن سکتے ہیں۔